السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 9 اسلامیات جزء ثانی احادیث حدیث نمبر 7 دیکھیں۔ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ ترجمہ لفظی دیکھ لیں۔ لیس منا نہیں ہے، منا ہم میں سے، من وہ شخص، لم یرحم جو رحم نہ کرے، شفقت نہ کرے، صغیرنا ہمارے چھوٹوں پر یعنی کہ بچوں پر، ولم یوقر کبیرنا اور نہ کرے یوقر احترام، کبیرنا ہمارے بڑوں کا۔ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ یہ حدیث کا ترجمہ تھا اور لفظی مطلب اس کی تشریح دیکھیں۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہونا چاہیے۔ انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے اللہ رب العزت کی صفات کا مظہر ہونا چاہیے۔ اس بنا پر انسان سے یہ توقع کی گئی ہے کہ وہ اپنے اندر اپنے خالق کی صفات پیدا کرے اور اپنے قول و فعل سے ان کا اظہار بھی کرے۔ مثلاً اللہ رب العزت کی صفت ہے کہ وہ عادل ہے، اس لیے انسان عدل کرے۔ اللہ رب العزت درگزر کرنے والا ہے، انسان کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی خطاؤں اور غلطیوں سے درگزر کرے۔ اللہ رب العزت رحم کرنے والا ہے تو انسان کو بھی چاہیے ایک دوسرے پر رحم کریں۔ رحم کرنا اللہ رب العزت کی سب سے غالب صفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں خاص طور پر اس صفت رحمت پر زور دیا گیا ہے کہ رحم کے زیادہ حقدار ہمارے چھوٹے ہوا کرتے ہیں، وہ بالعموم بڑے عزت و تکریم کے حقدار ہوتے ہیں۔ تو چھوٹوں سے جب پیش آئیں تو انتہائی نرم مزاجی کے ساتھ اور ان کے ساتھ بڑی شائستگی سے پیار سے بات کریں، اور جب بڑوں سے بات کریں تو ان کی عزت اور ان کے سارے آداب بجا لانے چاہیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ میرے سایہ شفقت سے محروم رہے گا۔ اللہ اکبر! نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو فرما رہے ہیں کہ میرے سایہ شفقت سے محروم رہے گا تو کتنی بڑی بدبختی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے چھوٹوں کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آئیں، اور ہمارے جو بڑے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، باقی رشتہ دار ہیں، اساتذہ ہیں، اور جتنے بھی بڑے ہیں ان سے اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ بچوں کو مناسب تعلیم و تربیت سے محروم رکھنا انہیں شفقت سے محروم کرنا ہے۔ ظلم یہ ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کی بجائے انہیں چھوٹی سی عمر میں جسمانی مشقت کے کاموں میں لگا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بچوں کی مناسب تعلیم اور ضروری تربیت کا فرض پورا کریں۔ یہ مختصر تشریح کا ترجمہ، حدیث کا ترجمہ اور تشریح میں نے کیا۔ اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے ترجمے کو، اور اس کے بعد آپ نے اس کی تشریح اس کے کتاب کے اوپر سے یاد کرنی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔